امریکہ کے اوپر جو ہے اسرائیل کا بڑا دباؤ ہے. ظاہری بات ہے اسرائیل جس کو چاہتا ہے وہ بہت پاورفل ملک ہے. اسرائیل جس کو چاہتا ہے وہی امریکہ کا صدر بنتا ہے. ٹھیک ہے. ٹرمپ نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں اسرائیل کے لیے، بہت سارے غلط کام کیے ہیں اسرائیل کے لیے. اسرائیل کی ہر من مانی کو اس نے جو ہے صرف ووٹوں کی خاطر اور جو ہے اپنی پاور بنانے کی خاطر استعمال کیا ہے. تو اب جو ہے امریکہ پہ بہت زیادہ پریشر ہے. اسرائیل نے جو ہے واضح کہہ دیا ہے کہ اگر جو فائل نکلی ابسٹین فائل جو ہے جس میں جو ہے ہر جگہ پہ ہے جو لڑکیوں کو چھوٹی بچیوں کے ساتھ ریپ کروایا ہے اس بندے نے، اور اس کے پیچھے اسرائیل ہے، وہ اسرائیلی ہے جس نے یہ سب کیا ہے، اور پھر اس کو بعد جو ہے انہیں قتل کر دیا جاتا تھا. ٹھیک ہے. اور اس طرح کے معاملات کا یہ یہاں تک بھی کہا جاتا ہے کہ جن بچیوں کو پھر وہ قتل کرتے تھے ان کو گوشت کھا لیا جاتا تھا. یہاں تک خبریں ہیں اتنی خوفناک. اور یہ ساری جو ہے جب یہ پنڈورا باکس کھلے گا تو یہ سب جو ہے ملوث ہیں اس میں. ٹرمپ خاص طور پہ ان فائلز میں ملوث ہے. تو ٹرمپ پہ جو یہ دوسرا جہاز اس نے بھیجا ہے ایران کی طرف، یہ صرف اور صرف اسرائیل کے کہنے پہ بھیجا ہے. ٹھیک ہے. خود ٹرمپ اندر سے نہیں چاہتا کہ میں جو ہے ایران کے ساتھ جنگ کروں اور مزید نقصان جو ہے اپنا کرواؤں، لیکن جو ہے وہ مجبور ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے جوانی کی غلطیاں پھر بڑھاپے میں آ جاتی ہیں اور بڑھاپے میں پھر بندہ ذلیل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح یہ بھی ذلیل ہو رہا ہے اسرائیل کے ہاتھوں. ٹھیک ہے. اور امریکہ نے جو ہے سعودی عرب سے بھی رابطہ کیا ہے. مزید اس نے کہا ہے کہ میں وہاں پہ جو ہے اپنے فوجی تعینات کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. تو اس سے جو ہے فوجی اپنا جو سعودیہ ہے وہ بھی پریشان ہے. سعودیہ پہ ظاہری بات ہے حملہ ہوگا، پہلا ایران حملہ ہی سعودیہ پہ کرے گا. ٹھیک ہے. کیونکہ سعودیہ کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ امریکہ میں بہت زیادہ ہے اور بہت زیادہ انٹرفیرنس ہے. ٹھیک ہے. سعودیہ کا اور ٹرمپ کا. پچھلے دنوں پچھلے سال جو ہے 2024 یا 25 کی بات ہے، جب ٹرمپ آیا ہے تو انہوں نے ایک جہاز گفٹ کیا تھا انہیں اور بہت سارا سرمایہ وہ یہاں سے لے کر گیا تھا. تو ظاہری بات ہے ہر ملک کو یہ بات کھٹکتی رہتی ہے. تو سعودیہ نے کافی معاہدے بھی کیے ہیں. ایک اور بھی وجہ آ سکتی ہے کہ سعودیہ اور پاکستان کا بھی معاہدہ ہے، ڈیفنس معاہدہ. اگر جو ہے ایران سعودیہ پہ حملہ کرتا ہے تو ظاہری بات ہے سعودیہ پہ حملہ تو پاکستان پہ حملہ، پاکستان اس میں کودے گا. تو اگر پاکستان کودتا ہے تو پھر ڈائریکٹ جنگ وار ادھر بھی شروع ہو جائے گی. تو فی الحال جو ایران مشکل میں بھی ہے اور جو ہے باقی ممالک بھی مشکل میں ہیں، کیونکہ اگر پاکستان کے ساتھ جنگ ہو جاتی ہے تو پھر چین جو ہے وہ بھی ایران کے ساتھ ہے. چین نے اپنا فائدہ ڈھونڈا ہے ہر جگہ. آپ کو پتہ ہے اس نے جہاں بھی انویسٹ کیا ہے تو اس نے اپنا فائدہ ڈھونڈا ہے. اس کے ساتھ رشیا ہے. ٹھیک ہے. رشیا جو ہے وہ ڈرونز لیتا ہے. آپ کو پتہ ہے ڈرونز کی ٹیکنالوجی کے حوالے سے ایران بہت آگے ہے. ٹھیک ہے. میزائل کے حوالے سے اور گیس بھی لیتا ہے اور پٹرول کی برآمدات اور اس طرح کے معاملات. 30% جو پٹرول ہے چائنا وہ ایران سے حاصل کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایران کے اندر اس نے انویسٹمنٹ بھی بہت کی ہوئی ہے چائنا نے. تو پھر ڈائریکٹلی جو ہے رشیا اور چائنا اور انڈیا، ٹھیک ہے، خاص طور پہ انڈیا بھی بہت زیادہ تیل ایران سے حاصل کرتا ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی آپ ایک بات نوٹ کر لیں. تو اس وجہ سے جو ہے معاملات سارے بگڑے ہوئے ہیں اور مزید آنے والے دنوں میں بگڑ سکتے ہیں. اگر اسرائیل نے یہ پریشر ہے تو ظاہری بات ہے اگر یہ پریشر کرتا ہے اور کر رہا ہے ٹرمپ کو، اور دوسرا جب جہاز آ گیا ہے تو اس جنگ کے 70% چانس بڑھ گئے ہیں کہ یہ جنگ ہوگی. ٹھیک ہے. چاہے کچھ دن کے لیے ہو، کچھ ٹائم کے لیے ہو، لیکن ہوگی ضرور. تو فی الحال یہیں تک معاملات ہیں. آگے آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں ہوتا ہے کیا. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. چینل کو لائک ضرور کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے ساتھ جڑے رہیں. اللہ حافظ جی.